قاری حنیف ملتانی صاحب کے صاحبزادے قاری محمد بلال حنیف ملتانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مخصوص انداز میں آپ کے دلوں کو گرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو. پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن. آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن. تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو. قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے. قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے. بندو تم اپنے رب کا فرمان پڑھ کے دیکھو. کیف و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا. کیف و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا. تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو. پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام حفاظ اعظام دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی اور میرے یہ عزیز طلباء ننھے منھے طلباء جنہوں نے آج انعام پایا بہت بڑا انعام پایا اپنے تکمیل قرآن کی خوشی کے موقع پر ادارے کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے ان کی دستار بندی کر دی گئی اور بڑے بڑے جید علماء نے ان کے سروں پر شفقت والا ہاتھ پھیرا. معلوم نہیں یہ کس کا ہاتھ لگنا ان کے کام آ جائے. اور بڑی خوشی ہوئی جہاں یہ مدرسہ ہے کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے, بہت بڑی آبادی کوئی گرد و نواح میں نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں. کچھ علاقوں میں بھی گیا
اور مدارس بھی ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ اس سال 18 طلباء نے قرآن مجید ختم کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ان طلباء، ان بچوں کی زندگی میں، صحت میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کیا، اللہ انہیں ان کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ والدین کو بھی مبارک ہو، ان بچوں کو بھی مبارک ہو، ان کے اساتذہ کو بھی مبارک ہو، بالخصوص برادر محترم مولانا قاری لیاقت علی صاحب کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس بڑی قدرت والی ہے، بڑی طاقت والی ہے۔ وہ اللہ کسی کا محتاج کوئی نہیں، وہ کمزور کوئی نہیں، اور اس اللہ کی یہ شان نہیں کہ اپنے بندوں سے باتیں کرے۔ مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، کوئی بڑا عہدیدار ہے، اس کی یہ شان نہیں کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں لوگوں کے پاس جائے۔ آج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں خلفاء، امیر المومنین راتوں کو گلیوں کے چکر لگا لگا کر حال لیا کرتے تھے، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند۔ آج کے حوالے سے بات سمجھا رہا ہوں کہ صدر، وزیر اعظم، بڑے عہدیدار کی یہ شان نہیں ایک ایک آدمی کے پاس جائے اور حال لے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے نمائندے وزراء کی صورت میں، مشیروں کی صورت میں، ایم پی اے، ایم این اے، چیئرمین، کونسلر کی صورت میں قائم کیے ہیں، بنا دیے ہیں، تاکہ عوام کی بات ان تک پہنچ سکے، ان کی بات عوام تک پہنچ سکے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر آدمی سے گفتگو کرے، ہر اپنے بندے سے بات کرے، لیکن بات کرنی بھی ہے، بات پہنچانی بھی ہے، پیغام پہنچانا بھی ہے، اللہ نے اپنے احکامات پہنچانے بھی ہیں۔ تو اللہ نے تمام کائنات میں سے جو سب سے بہترین لوگ تھے ان کو چنا، ان کا انتخاب فرمایا، تاکہ اللہ اپنی باتیں ان سے کرے اور اللہ کی باتیں پھر وہ لوگ آگے پہنچائیں۔ پروردگار عالم نے جن لوگوں کو اپنے باتیں کرنے کے لیے، اپنا پیغام دینے کے لیے چنا، ان کو انبیاء کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے، پیغمبر کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے بے شمار لوگوں کو اپنی باتوں کے لیے چنا، اپنے پیغامات کے لیے چنا، اپنے احکامات سنانے کے لیے چنا، اپنی بات کرنے کے لیے چنا۔ کسی سے اللہ نے کسی پہاڑ پر بلا کر بات کی، کسی کو اللہ نے آسمانوں پر بلا کر بات کی، کسی سے اللہ نے عرش پر بلا کر بات کی، کسی سے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بات کی، کسی سے اللہ نے خواب کے ذریعے بات کی، یعنی اللہ نے تمام کے تمام نبیوں سے باتیں کی، گفتگو کی، اپنے احکامات دیے ہیں۔ کوئی آسمانی کتاب کی صورت میں، کوئی اپنی آواز کی صورت میں، کوئی اپنی جبرائیل کے ذریعے سے، اللہ نے تمام کے تمام نبیوں سے، تمام کے تمام پیغمبروں سے باتیں کی ہیں۔ اللہ نے چند لوگوں کو چن لیا، 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو اللہ نے باتیں کرنے کے لیے چنا، اور وہ چنے ہوئے لوگ کوئی عام لوگ نہ تھے۔ تمام کائنات میں اللہ کی ذات کو جو ہستی سب سے بہترین لگی، حسن و جمال کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، جو ہستی اللہ کو پسند آئی، اللہ نے اس کو نبوت کے لیے چن لیا۔
اور پھر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اور چناؤ کیا، ایک مرتبہ اور انتخاب کیا، اللہ نے ایک مرتبہ دوبارہ چنا۔ اللہ چاہتے تھے یہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کی جماعت ہے، یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ ادریس علیہ السلام ہے، یہ شیس علیہ السلام ہے، یہ نوح علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، یہ تمام کے تمام انبیاء اکرام کی جو جماعت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے چاہا ان تمام نبیوں کا ایک سردار ہونا چاہیے، ان تمام نبیوں کا ایک امام ہونا چاہیے، ایک ان کا بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ایک ایک نبی کو چن چن کر بنایا تو امام الانبیاء بنانے کے لیے کتنا چنا ہوگا، کیسا انتخاب کیا ہوگا، کتنی چھلنیاں لگی ہوں گی چھاننے کے لیے کہ اس سے اچھا، اس سے اچھا، اس سے اچھا، پھر جو سب سے اچھا لگا اللہ نے اسے امام الانبیاء بنا دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ہر وہ عظمت عطا فرمائی جو کائنات میں ہو سکتی تھی، جو بھی عظمت، جو بھی خوبی کائنات میں کوئی چیز خوبی کہلانے کی حقدار تھی، اللہ نے وہ بہترین چیز اپنے محبوب نبی کو عطا فرمائی۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کتنا بہترین بنایا ہوگا، کتنا آسن اجمل اکمل بنایا ہوگا، کتنی خوبیاں عطا فرمائی ہوں گی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یعنی یہ چنیدہ لوگ، چنے ہوئے لوگ، یہ بہترین لوگ، یہ پیغمبروں کی جماعت، یہ نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، 1.25 لاکھ انبیاء اکرام جو آئے ہیں، اللہ نے تمام نبیوں کو ایک ایک، دو دو، چار چار کر کے جو خوبیاں عطا فرمائی، جو معجزات عطا فرمائے، جو کمالات عطا فرمائے، اللہ نے تمام کے تمام کمالات کو، تمام کے تمام معجزات کو، تمام کے تمام حسن و جمال کو، تمام کے تمام نبیوں کی خوبیوں کو جمع کر کے محمد الرسول اللہ بنا دیا تھا۔ مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرکزہ بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی خوبیوں کو جمع فرمایا تو محمد الرسول اللہ بنا دیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو کھولا تو صحابہ اکرام کی جماعت بن گئی۔ سب نبیوں کی خوبیوں کو جمع کیا، امام الانبیاء بنا دیا، اور امام الانبیاء کی خوبیوں کو اللہ کھولتے گئے، کھولتے گئے، کھولتے گئے۔ پہلی خوبی کھلی ابو بکر صدیق بن گیا، اور خوبی کھلی عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، علی المرتضیٰ بن گئے، طلحہ بنے، زبیر بنے، سعد بنے، سعید بنے، بلال بنے، ابو ذر غفاری بنے۔ خوبیاں کھلتی چلی گئی، صحابہ اکرام بنتے چلے گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کا عکس ہیں۔ حضور سچے تھے تو ابو بکر صدیق بنے، حضور عادل تھے تو عمر فاروق بنے، حضور با حیا تھے تو ذی النورین بنے، عثمان غنی بنے، حضور شجاع تھے، بہادر تھے تو علی المرتضیٰ بنے۔ غرضے کے تمام کی تمام صحابہ اکرام کی جماعت کا اگر مطالعہ کیا جائے، تمام صحابہ اکرام میں
جو عظمتیں ہیں، جو خوبی ہیں. کوئی زہد اور تقوی کا امام بن گیا، کوئی مفسر قرآن بن گیا، کوئی عادل بنا، کوئی صدیق بنا، کوئی باحیا بنا، کوئی سخی بنا، کوئی شیر خدا بنا، کوئی مسجد نبوی کا مؤذن بنا. تمام کے تمام صحابہ اکرام کو جتنی بھی عظمتیں ملی وہ امام الانبیاء سے ملی. تو شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے سارے نبیوں کی خوبیوں کو جمع کر لیا جائے امام الانبیاء بن جاتا ہے. امام الانبیاء کی خوبیوں کو کھولا جائے تو صحابہ کی جماعت بن جاتی ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام نبیوں کی خوبیوں کا مجموعہ بنایا، اور نبیوں کو معجزات جو ملے تھے اللہ نے وہ معجزات بھی حضور کو عطا فرمائے. اگر کسی نبی نے اللہ کے حکم سے قم بِإِذْنِ اللہ مردے کو زندہ کیا تو میرے نبی نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا. اگر عیسیٰ علیہ السلام نے بطور معجزے کے اللہ کی حکم سے، اللہ کی اجازت سے نابینا کو بینا کر دیا، آنکھیں صحت مند ہو گئی. اللہ کے محبوب نبی امام الانبیاء کا دست مبارک لگنے سے بھی نابینا کو بینائی مل گئی، اندھوں کو روشنی مل گئی. کیا کیا باتیں بتلاؤں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ نے سب نبیوں کو معجزات عطا فرمائے. میرے نبی کو بھی معجزات ملے، لیکن اور نبیوں کے معجزات ایک ایک، دو دو، چار چار، چار سے آگے کی بات کسی نبی کی قرآن نہیں کرتا. اللہ نے چار سے زیادہ نہیں دیے. جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے در یتیم کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، اللہ نے معجزہ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، بلکہ اللہ نے معجزات بے شمار عطا فرمائے. بے شمار کا لفظ میں نے اس لیے بول دیا، بہت پہلے مجھے شوق چڑھا کہ حضور کے معجزات کی گنتی جمع کروں. مارکیٹ گیا تو ایک کتاب ملی حضور کے 313 معجزات. بہت پرانی بات ہے، دل بڑا خوش ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ 4 معجزات، ہمارے نبی کے 313 معجزات. اس کے بعد ایک دفعہ کتاب سامنے سے گزری کہ حضور کے 10,000 معجزات. میں نے کہا جی 313 سے بات 10,000 پہ آ گئی. پھر ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے بات سامنے سے گزری کہ اگر معجزات کو صحیح معنوں میں جمع کیا جائے تو 50,000 معجزات. اچھا میں پریشان ہو گیا کہ 313 والا سچا ہے، 10,000 والا سچا ہے یا 50,000 والا. میں نے پھر قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا تو اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ 313 والا بھی سچا، اس کی سمجھ میں 313 آئے. 10,000 والا بھی سچا، اس کی سمجھ میں 10,000 آئے. 50,000 والا بھی سچا، اس کی سمجھ میں 50,000 آئے. لیکن اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو میرے محبوب نبی کی عظمتوں اور میرے محبوب نبی کے معجزات کی گنتی کا کبھی پتہ ہی نہیں چل سکتا. میں اللہ نے کتنے معجزات عطا فرمائے. اے ہمارے پروردگار پتہ کیوں نہیں چل سکتا؟ جب آپ نے عظمتیں دی ہیں تو گنتی بھی کی جا سکتی ہے، جب آپ نے معجزات دیے ہیں تو گنتی بھی کیے جا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں پھر شروع کرو، گنتی کر کے دکھاؤ. ہم نے گنتی کی لیکن کہنا پڑا اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جب امام الانبیاء بنایا، سب نبیوں کا سردار بنایا، عظمتیں کتنی عطا فرمائی، اللہ نے گنتی ہی نہیں کی. میں معجزات کو جب گننے کی باری آتی ہے گننے بیٹھتا ہوں اور پھر میری عقل جواب دے جاتی ہے. اس لیے پہلے وقتوں میں جو نبی آئے اللہ نے کسی کی آنکھوں میں معجزہ رکھا، کسی کے ہاتھوں میں معجزہ رکھا، لاٹھی میں معجزہ رکھا، پیروں کے نیچے معجزہ رکھا، کسی کی زبان میں معجزہ رکھا، کسی نہ کسی انداز میں ظاہری معجزہ اللہ نے عطا فرمایا. اور جب اپنے محبوب نبی کی باری آئی اللہ نے کسی
کسی ایک چیز میں نہیں، کسی ایک ادا میں نہیں، کسی صرف ہاتھ میں نہیں، نظر میں نہیں، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے تلووں تک جتنے اعضاء ہو سکتے ہیں اتنے لاکھوں کروڑوں معجزات عطا فرمائے۔ ان زلفوں میں معجزات، اللہ فرماتے ہیں جن زلفوں کو میں نے واللیل کہہ دیا ہو اس میں کتنے معجزات ہوں گے۔ اور حقیقت بات ہے صرف واللیل زلفوں کے حوالے سے اگر معجزات جمع کیے جائیں، واقعات جمع کیے جائیں، باتیں جمع کی جائیں تو ہم گنتی نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو صرف امام الانبیاء کی بل کھاتی واللیل زلفوں کو دیکھ کر لوگوں نے آ کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ جس نبی کی زلفیں واللیل ہو، جس نبی کی پیشانی والقمر ہو، جس کا والضحیٰ چہرہ ہو، جس کا علم نشرح لکا صدرک سینہ ہو، جس کا والبلد شہر ہو، جس کا والعصر زمانہ ہو، جس نبی کا جس زمین پر وہ نبی چلتا ہو، اللہ اس زمین کی قسم کھائے، اس زمین کو اللہ عرش سے بھی قیمتی ارشاد فرمائے۔ اور لوگوں پیروں کے تلووں کا حال یہ ہے، یہ پیروں کے تلوے جہاں لگ گئے اللہ نے گل و گلزار بنا دیا۔ خود اندازہ لگاؤ، زلفوں کے اندر معجزات، نظر میں معجزات، نظر کے آنکھوں کے اندر معجزات، اس زبان میں معجزات، دندان مبارک کی مسکراہٹ میں معجزات، چہرہ انور میں معجزات، ہاتھ میں معجزات، ہاتھ کی انگلی میں معجزات، انگلی کے اشارے میں معجزات، زبان مبارک میں معجزات، پیروں کے تلووں میں معجزات، جس نبی کے جسم کے ایک ایک عضو کے اندر معجزات ہوں، او لوگوں مجھے گنتی کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے اس قدر معجزات عطا فرمائے، لیکن جب بات کی جائے کہ کوئی سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ، تو یاد رکھنا اللہ نے دو معجزات حضور علیہ السلام کو بہت بڑے اور بڑے عظیم معجزات عطا فرمائے۔ ایک معجزہ بلندیوں کا معجزہ جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا مطلب بلندی، اونچائی۔ ایک بلندیوں کا معجزہ، اللہ نے اپنے عرش پر بلایا، گفتگو بھی فرمائی، اظہار محبت بھی فرمایا، اور ملاقات کا شرف بھی عطا فرمایا، اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ جی چاہتا ہے ہم اللہ کا دیدار کریں۔ دو تین بابے بزرگ جو ہیں نا جی، انہوں نے سر ہلایا کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ جنت قریب ہے۔ جڑے نوجوان نے وہ کہندے ہلے تو جینا ہے بڑا، ہلے تو 50-60 سال 100 سال اور رہاں گے۔ اوہ کیا کرو گے چکوال میں رہ کے؟ جاؤ جنت میں، جانا جنت میں۔ کس کس نے؟ ماشاءاللہ ہن قابو آئے۔ جی میں بھی پھر تھوڑا آگے ہو جاؤں تاکہ رل کے سارے ہی سیدھے جنت جائیے۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے جنت چلیں، چلو آؤ پھر۔ یہ جہاں بیٹھے ہیں نا ہم، اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، مسجد کہا جاتا ہے، بیت اللہ کی بیٹی کہا جاتا ہے، بڑی عظمت والی جگہ ہے۔ باوضو بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ دعا کرنے لگا ہوں، آمین اتنی آواز سے کہہ دینا کہ اللہ قبول فوراً فرما لے کہ جب ہماری موت آئے 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد، جب بھی ہماری موت آئے اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ جنت میں جب ہم لوگ جائیں گے کہو انشاءاللہ۔ اور میں جن لوگوں کے لیے گستاخی کر رہا ہوں انہیں اپنے پیچھے بٹھائے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ یہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ ساری زندگی قرآن میں پہلے پڑھا، اب پڑھا رہے ہیں، نماز میں قرآن، کلاس میں قرآن، ہر وقت قرآن۔ اور یہ جو اس وقت کی ماشاءاللہ یہ پہلی صف ہے دولے،
یہ بھی انشاءاللہ فرشتے ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ناراض بھی نہ ہونا، جن جن کی سفید داڑھی ہے، بزرگ ہیں، بابے ہیں، معذرت کے ساتھ بابے جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہاں جی، غلط تو نہیں کہا جی؟ بابے جنت میں نہیں جائیں گے، ناراض نہ ہونا، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بابیاں واسطے جنت نو انٹری، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، دعا کرو اللہ جنت عطا فرما دے، جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا سے کوئی 100 سال میں گیا، 70-80 سال کا بزرگ بابا چلا گیا، لیکن اس نے جنت کما لی، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، نماز کا سجدہ کیا کرتا تھا، دنیا میں رہ کر اس نے اپنے اللہ کو اتنا راضی کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بابا جی جب جنت میں جائے گا اس وقت بوڑھا بابا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کو 33 سال کی جوانی عطا فرمائیں گے۔ جب جنت میں ہم لوگ جائیں گے، کہو انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس دعا کو قبول فرما لے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جب جنت میں ہوں گے، اللہ جنتی لوگوں کو حور و غلمان دے دیں گے، باغات دے دیں گے، محلات دے دیں گے، جنت کی نہریں مل جائیں گی، دودھ کی نہر مل جائے گی، شہد کی نہر مل جائے گی۔ اللہ رب العزت جنت کی تمام نعمتیں عطا فرما دیں گے، تمام نعمتیں عطا فرما کے اللہ رب العزت فرمائیں گے، او جنت کے لوگوں، او جنتیوں، او میرے محبوب نبی کے امتیوں، آ جاؤ، تمہیں جنت کی بے شمار نعمتیں مل گئی، جنت کے بڑے بڑے انعامات مل گئے، آ جاؤ، تمہیں ایک بہت بڑی نعمت میں اللہ دینا چاہتا ہوں۔ جنتی لوگ سوچیں گے کہ ہمیں اور کیا ملے گا؟ جو باتیں، جو چیزیں ہم نے قرآن میں پڑھی تھیں، وہ ساری باتیں، ساری چیزیں مل گئی۔ یہ محلات مل گئے، مکانات مل گئے، یاقوت کا محل مل گیا، یہ کستوری عنبر زعفران سے بنے ہوئے محلات مل گئے۔ وہ جو کہا جاتا تھا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جائے گا، وہ درخت مل گیا، ہر چیز مل گئی، اب کیا باقی رہ گیا؟ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اور کیا چیز ملنے والی ہے۔ پروردگار عالم جنت کے اندر موتی کا ممبر لگائیں گے، نور کا ممبر لگائیں گے، سامنے پردہ پڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے، اے میرے محبوب نبی یہاں اس ممبر پر تشریف فرما ہو جاؤ، آپ وہاں تشریف فرما ہو جائیں گے، پردے ہٹائے جائیں گے، اللہ رب العزت تمام جنت کے جنتیوں کو ہمارے نبی کا دیدار کرائیں گے۔ 1000 سال 1000 سال گزر جائے گا، ہم اپنے نبی کا دیدار کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ سوچو تو صحیح کتنا مزہ آئے گا۔ روایات میں ہے جب جنتی لوگ 1000 سال تک دیدار کر رہے ہوں گے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اس درمیان میں ایسا نہیں آئے گا کہ اکتا جائیں، تھک جائیں، بلکہ اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ کبھی جنت میں آ کر وہ مزہ آیا ہی نہ ہوگا۔ 1000 سال کا عرصہ گزرے گا، پروردگار عالم ارشاد فرمائیں گے، او جنت کے لوگوں، او جنتیوں، تم نے بڑے مزے لے لیے، تمہیں جنت مل گئی، تمہیں تمہارے نبی کا دیدار مل گیا۔ اللہ فرمائیں گے دلوں کو تھام لو، اس سے بھی بڑی نعمت میں اللہ تمہیں دینے والا ہوں۔ جنتی لوگ حیران ہو جائیں گے، ہمیں اتنا بڑا مرتبہ مل گیا، اتنا بڑا مقام مل گیا، جنت مل گئی، جنت کے بالا خانے مل گئے، جنت کی تمام
तमाम नेमतें मिल गई। इससे बढ़कर ये अल्लाह ने अपने महबूब नबी का हमें दीदार करा दिया। जिंदगी में दुनिया में हम अपने नबी से 1400 साल बाद दुनिया में आए थे। अजमतें सुना करते थे, वज़ुहा चेहरा सुना करते थे, कुरान में पढ़ा करते थे, लेकिन ये चेहरा जिंदगी में हमें कभी भी नजर न आया। हमने बड़ी दुआएं की, बिलाखिर जब दिल के हाथों मजबूर हो गए कि ये चेहरा नजर तो ना आएगा, हमें हज करना पड़ेगा, उम्रा करना पड़ेगा। हम मदीना मुनव्वरा आ गए, मस्जिद नबवी आ गए, रियाजुल जन्ना आ गए, इमामुल अंबिया के रोज़े अतहर के सामने आ गए। अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तूने अपने महबूब नबी की ज़ियारत तो ना कराई, चलो ये भी बड़ा है कि अपने महबूब नबी के रोज़े की ज़ियारत करा दी। लोग सोचेंगे कि वहां जिंदगी में तरसते तरसते हम मर गए, यहां जन्नत में आ गए। जो बहुत बड़ी नेमत हम जिंदगी में चाहते थे, कभी खाम में हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई। मौला आपने हमारे नबी की ज़ियारत करा दी, इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाएंगे कि इससे भी बड़ा इनाम मिलने वाला है। परवरदिगार आलम दूसरा इनाम अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब नबी मेरे और आपके नबी को इरशाद फरमाएंगे, और मेरे महबूब नबी आपको मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा मीठी और शीरी जुबान अता फरमाई थी। और इस जुबान से, इस मुक़द्दस जुबान से, इस मुतहर जुबान से, इस नबूवत वाली जुबान से, जिस तरह आप दुनिया में मेरे कुरान की, कलामुल्लाह की तिलावत किया करते थे, आज उसी जुबान से मेरे अल्लाह का कुरान सुनाओ और मेरे इन तमाम जन्नती बंदों को सुना दो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की 2 सूरतों की तिलावत करेंगे। लोग जब सुनेंगे इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। और लोगों कितना मजा आएगा। उलमा इकराम ने लिखा है, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, जन्नती लोग बड़े खुश होंगे। उनके खुश होने की वजह से जन्नती लोगों के हुस्नो जमाल में और इजाफा हो जाएगा। बड़े खुश होंगे लोग। कुछ अरसा गुजरेगा, अल्लाह फरमाएंगे कि लो अब इससे भी बड़ा इनाम मिलने वाला है, इससे भी बड़ा इनाम मिलेगा। अब तो लोग हैरान होंगे कि शायद हमसे मजाक किया जा रहा है, इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा। जन्नत मिल गई, जन्नत के बाला खाने मिल गए, तमाम नेमतें मिल गई, हमारे नबी का हमें दीदार हो गया, उनकी नबूवत वाली जुबान से हमने कुरान मजीद की तिलावत सुन ली, इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा। अल्लाह फरमाएंगे, ओ लोगों जब इससे बड़ा इनाम जो तुम्हें मिलने वाला है, जब वो इनाम मिलेगा, पिछले सारी इनामात को भूल जाओगे, पिछली सारी नेमतों को भूल जाओगे। लोग हैरान होंगे, इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा। अल्लाह पर्दे हटाएंगे और अल्लाह अपने चेहरे अनवर का दीदार जन्नती लोगों को कराएंगे। जन्नती लोग दीदार करेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, 100 घंटे नहीं। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 लाख साल गुजर जाएंगे, 8 लाख साल तक मुसलसल जन्नती लोग अल्लाह का दीदार करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक लम्हे के लिए नहीं उकताएंगे। 8 लाख साल जब गुजरेंगे, अल्लाह फरमाएंगे कि जन्नतियों तकड़े हो जाओ, अब इससे भी बड़ा इनाम मिलने वाला है। इसलिए मैंने दुआएं की हैं आपके लिए और आपने आमीन कहा मेरे लिए, ताकि हम सब इंशाअल्लाह जैसे यहाँ मजमा लगाए बैठे हैं ना, हमारा मजमा वहां लगा हो, हम इमामुल अंबिया के चेहरे का दीदार करें, अल्लाह का दीदार करें, और जितनी नेमतें हैं अल्लाह सारी नेमतें हमें अता फरमाए। 8 लाख साल गुजरने के बाद अल्लाह फरमाएंगे कि अब इससे भी बड़ा इनाम मिलने वाला है।
جنتی لوگ حیران ہوں گے اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا؟ اللہ سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر تو کچھ نہیں۔ جنتی لوگ عرض کریں گے اے پروردگار عالم، آپ سے بڑھ کر تو کوئی نعمت کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی انعام کوئی نہیں۔ جب آپ کا دیدار مل گیا، آپ کی زیارت کر لی، ہم نے اپنے پروردگار کو دیکھ لیا، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا ملے گا؟ اللہ فرمائیں گے اس سے بڑا بھی انعام موجود ہے، اور وہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پروردگار عالم وہ رب رحمان قرآن مجید کی سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور لوگو یہاں ایک قرآن کا قاری، ایک ننھا منہ بچہ اگر سورہ رحمان کی تلاوت کرے اتنا مزہ آتا ہے، کان ہٹانے کو جی نہیں کرتا۔ جنت میں ہوں گے اور اللہ جب قرآن مجید کی سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے کتنا مزہ آئے گا۔ قاری عبد الباسط مصری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہی سورت رحمان سنا کر ہی تو کمیونسٹ صدر کو مسلمان کیا تھا، روس کے صدر کو مسلمان کیا تھا، یہی سورہ رحمان سنا کر۔ سناتے رہے وہ آدمی جو اللہ کو مانتا ہی نہ تھا، دہریہ ملحد، سورہ رحمان جب سنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بعد میں اس نے کلمہ پڑھا۔ اور مزے کی بات بتلاؤں آپ کو، پچھلے دنوں ایک تحقیق آئی ہے پاکستان سے نہیں بیرون ملک سے، کیونکہ پاکستانی چیزیں تو ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، نہ یہاں کا موسم اچھا لگے، نہ یہاں کا رزق اچھا لگے، نہ یہاں کی سبزی ترکاری اچھی لگے، نہ یہاں کی دوائی اچھی لگے، نہ یہاں کے بندے اچھے لگے۔ ہمیں بندے بھی امپورٹڈ چاہیے، دوائیں بھی امپورٹڈ چاہیے، سبزی بھی امپورٹڈ چاہیے۔ اور جب آ جاتا ہے نا وہاں پر ٹڈ، کرونا ٹڈ، پھر روتے ہیں، ہون جی تھوم نہیں آ رہا، ہون لسن نہیں آ رہا، ہون فلانی شاہ نہیں آ رہی، ہون فلانی شاہ مہنگی، ہون ٹماٹر مہنگا، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اپنی چیزیں ہم استعمال کریں، اپنا کپڑا پہنیں، اپنے ملک کی جوتی پہنیں، اپنے ملک کا کھائیں اور اپنے ہی ملک کا گائیں۔ اس ملک کی قدر اور عظمت کا مجھے اور آپ کو پتا کوئی نہیں، انہیں پتا تھا جنہوں نے قربانیاں دی، یا انہیں پتا تھا جنہوں نے اس ملک کے لوگوں کو صحیح معنوں میں مسلمان کیا، یا پھر انہیں پتا تھا جنہوں نے اس ملک پاکستان کے لوگوں کو صحابہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانا سکھایا، صحابہ کی عظمتیں بتلائی، صحابہ کی شان اور فضیلت بتلائی۔ چکوال پر تو خاص طور پر قاضی صاحب کا احسان ہے، مارے کھائی، تکلیفیں برداشت کی، جہلم جیل کی، تمام تکلیفیں برداشت کی، لیکن تمہیں تو صحابہ سکھا گئے، تمہیں تو صحابہ پڑھا گئے، تمہیں صحابہ کی عظمت بتلا گئے۔ اور لوگوں، جس آدمی کے دل میں صحابہ کی عظمت آ گئی، میرا ایمان ہے اگر وہ یہ عظمت سینے میں لے کے گیا ہے، موت کے وقت یہ عظمت ساتھ لے کے گیا ہے، تو میرا ایمان ہے اس سینے کا، اس دل کا کنیکشن دماغ سے بھی ہے، اور دماغ کا کنیکشن حرام مغز کے ذریعے پورے جسم سے ہے۔ پھر میرا ایمان ہے جو صحابہ کی عظمت اپنے سینے میں لے کے گیا، میرا اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو یوں کہوں کہ قاضی، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو ہمیں جنتی بنا گیا، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا گیا۔ بہرحال بات اور طرف نہ نکل جائے، میں بتا رہا تھا ایک تحقیق آئی ہے امپورٹڈ باہر سے، انگریز ڈاکٹروں نے یہ تحقیق کی ہے کہ جو لا علاج مریض ہو، اس لا علاج مریض پر دوائی اثر نہ کرتی ہو، تو قاری باسط کی آواز میں اس کو سورت رحمان سناؤ، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔
پروردگار عالم نے اپنے محبوب نبی کو ایک بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا، معراج والا معجزہ، اور دوسرا بڑا معجزہ قرآن مجید کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور لوگوں، یہ دو معجزے سب سے بڑے معجزے ہیں۔ ہم وہ والا معجزہ تو حاصل نہیں کر سکتے، ہم نبی کوئی نہیں، ہم امام الانبیاء کوئی نہیں، ہماری یہ شان کوئی نہیں ہم اللہ کے عرش پر پہنچ جائیں، لیکن میرا ایمان ہے اس دوسرے معجزے کی اگر قدر کر لے، قرآن مجید کی قدر کر لے، قرآن مجید کی عظمت دل میں آ جائے اور قرآن مجید بھی ہمارے دل میں آ جائے، قرآن پڑھتے پڑھتے ہم اس دنیا سے چلے جائے، پھر میرا ایمان ہے جو عظمتیں عرش پہ جانے کے بعد ملیں گی وہ اللہ ہمیں جنت میں عطا فرما دیں گے۔ عرش پر جا کر حضور نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے گفتگو کی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ نے اس کے لیے یہ دوسرا معجزہ دیا حضور کو اور ہم تک پہنچا دیا، جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اور میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر آدمی سے گفتگو کریں، اللہ نے لوگوں کو چنا، انبیاء، نبیوں، پیغمبروں کو چنا، اللہ نے وہ گفتگو اپنی باتیں ان سے کی، انہوں نے آگے پہنچائی۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے جس کا دل کرتا ہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جس کی چاہت ہو میں اللہ سے باتیں کروں، جب جی کرے اللہ سے بات کرنے کے لیے قرآن مجید کھول لیا کر، تیری اللہ سے گفتگو شروع ہو جائے گی۔ اس لیے عرض کرتا ہوں قرآن مجید کو سینے سے لگاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ۔ میرے محترم مولانا لیاقت علی صاحب آپ سے گزارش کر رہے تھے اپنے بیٹوں کو قرآن کا قاری بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے جنہوں نے حفظ کر لیا انہیں عالم بناؤ۔ اور لوگوں، قرآن والوں کی وجہ سے، علم والوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو تو نوازتے ہی ہے، ان کی وجہ سے آنے والے عذاب بھی اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ مدرسے میں، مسجد میں بیٹھ کر جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اونچی اونچی، یاسین والقرآن الحکیم تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جو آواز لگا رہے ہوتے ہیں نا، یہاں سے آواز باہر سڑک تک جائے یا نہ جائے اللہ کے عرش تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے، بلکہ اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا، چار آوازیں ایسی ہیں، چار صدائیں ایسی ہیں، جہاں یہ صدائیں لگتی ہوں ان صداؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت آنے والے عذابوں کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ اللہ عذاب کا فیصلہ لے چکے ہوتے ہیں۔ چکوال کے لوگوں نے گناہ کیے، چکوال کے لوگوں نے بدماشی کی، چکوال والوں نے فحاشی کی، انہوں نے سود خوری کی، اللہ کو ناراض کرنے والے تمام کام کیے۔ اللہ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ نے اپنا فیصلہ اسرائیل کو بھی دے دیا، فرشتوں کو بھی دے دیا، لیکن جب وہ فرشتے لے کر چلنے لگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا چکوال والوں نے توبہ تو کی کوئی نہیں، ہم واپس کیوں آ جائیں؟ کیا بعد میں عذاب دینا ہے یا اس سے بھی سخت عذاب دینا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بات اب کینسل ہو گئی، عذاب دینے کا فیصلہ میں نے ارادہ ختم کر دیا، ان کو عذاب نہیں دینا۔ مولا توبہ تو کی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان چار میں سے کوئی ایک کام کر لیا ہے، صدا بلند کر دی ہے، یہ ان چار صدائیں ایسی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے فیصلے تبدیل کر دیا کرتا ہوں۔ فرمایا کسی مسجد کے اندر مؤذن صدا بلند کرتا ہے جب کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ اذان کی آواز بلند ہوتی ہے آسمانوں تک پہنچتی ہے، اس اذان سے قبل اگر گناہوں کی وجہ سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو، اللہ رب العزت اذان کی آواز کی برکت سے عذاب کا فیصلہ تبدیل فرما لیتے ہیں۔ ہماری شکلیں اچھی نہیں ہیں، جو کام بنی اسرائیل نے کیے ہم ان سے بڑھ کے بھی کریں اور عذاب نہ آئے۔
ہم نے ان سے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں. دعائیں دو، شکر ادا کرو، یہ مسجدوں کے مؤذنوں کا. ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، عین ممکن ہے رات کو صبح 6 بجے اللہ عذاب کا فیصلہ فرما لیتے ہوں گے کہ انہوں نے اٹھنا کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھنی فجر کی، اس لیے عذاب نازل کر دو. جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ سوئے پڑے تھے، فرشتے نے چیخ ماری، ان کا جگر پھٹ گیا، سب کے سب مر گئے. شاید اللہ یہ فیصلہ دے کر فرشتہ بھیجتے ہوں گے کہ چیخ مارو، ان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے. جب وہ آتا ہوگا نیچے بابا جی اٹھ کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں فرشتے واپس آ جائیں. اذان کی آواز کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے عذاب کے فیصلے تبدیل کر دیا کرتے ہیں. میدان جنگ لگ جائے، جہاد ہو، اور ایک مجاہد کھڑے ہو کر اللہ کے نام کا نعرہ بلند کرتا ہے، اللہ اکبر صدا بلند کرتا ہے. اللہ رب العزت اس وقت بھی علاقے پر دائیں بائیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں اگر کوئی عذاب کا فیصلہ کر چکے ہو، اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ تبدیل کر دیا کرتے ہیں. جن لوگوں کو ہم نکمہ سمجھتے ہیں، مؤذن بھی ہمارے نزدیک نکمہ ہے کہ بھئی اس کو نیند نہیں آتی، اس لیے یہ آ کر صبح صبح سپیکر کھول لیتا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں اللہ کا نام بلند کرنے، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مجاہدین ہیں، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بس انہوں نے ایسے ہی ہمارے سر میں درد کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے فلاں پریشان. اور لوگوں میں تمہیں کیا بتلاؤں، اللہ رب العزت ان لوگوں کی بدولت عذاب کا کیا ہوا فیصلہ تبدیل کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ ننھے منھے بچے جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں، صرف اتنا کہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اتنا پڑھتے ہیں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں واپس آ جاؤ، عذاب نہیں دینا. مولا انہوں نے توبہ تو نہیں کی، عذاب کیوں نہیں دینا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے ننھا سا بچہ، توتلی زبان، کمزور جسم، نازک جسم، یہ کہہ رہا ہے میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، جو بڑا رحیم ہے. میرا یہ ننھا منھا سا میرا بندہ یہ مجھے رحمان اور رحیم بتا رہا ہے، اور پھر بھی میں عذاب دوں؟ میری خدائی اس بات کو گوارا نہیں کرتی. میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے گناہ کیے، لیکن اس ننھے سے بندے اور اس بچے کی زبان سے رحمان اور رحیم آ رہا ہے تو میں بھی رحمت کا فیصلہ کر دیتا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دعائیں کیا کرو ان کے لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں مساجد مدارس کے طلبہ، علماء، اساتذہ، مؤذن سمیت جتنے بھی دین کے لوگ ہیں میں ان کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں 2 وجوہات کی بنا پر، اور وہ دونوں ہی باتیں اپنی لالچ کی ہیں. دنیا میں تم لوگ دنیا میں کاریگر ہو، ہم دین میں کاریگر ہیں، دین میں کاریگر ہیں. آج میں تمہیں بھی بناتا ہوں دین کا کاریگر. خود نہیں پڑھتے نہ پڑھو، کم از کم اتنا کرو کہ ان کے لیے دعائیں کیا کرو. مولا جہاں کہیں بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما. دعا کیا کرو، ان کا بھلا ہو نہ ہو تمہارا ہو جائے گا، تمہارا ہو جائے گا. ایک تو یہ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے دعا کرے، دوسروں کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو صحت دے دے، اس کو عافیت دے دے، اس کو برکت دے دے، اس کو یہ چیز دے دے، تو حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں مولا تیرا یہ بندہ بڑا مخلص ہے، بڑا مخلص ہے، یہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے، جن کے لیے دعا کر رہا ہے ان کو دے یا نہ دے اس کو ضرور دے. حدیث شریف کا مفہوم عرض کیا میں نے. حضور نے فرمایا فرشتے دعا کرتے ہیں مولا یہ تیرا مخلص بندہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے، ان کو دے یا نہ دے اس کو ضرور دے. یاد رکھنا فرشتے جس کے لیے دعا کریں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے.
اور دوسرا میں اس لیے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، علماء صلحاء طلباء کے لیے اس لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے عذاب ٹلے ہوئے ہیں، ورنہ ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اپنا گریبان کھولو، تنہائی میں اندر جھانکو، بچپن سے لے کر آج تک کے سارے گناہ یاد آئیں گے، اور پھر تو فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ واقعی آج تک جتنے گناہ کیے ہیں، یا تو ہم بندر بن جاتے، یا خنزیر بن جاتے، یا جانور بن جاتے، یا فرشتہ چیخ مارتا ہمارے کلیجے پھٹ جاتے، یا زمین پھٹتی ہم دفن ہو جاتے۔ اللہ کوئی نہ کوئی عذاب بھیج چکے ہوتے۔ اگر عذاب نہیں آ رہے تو ان خوش نصیبوں کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ مولانا لیاقت صاحب نے آپ کے سامنے اسی لیے گزارش کی ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ، اور میری گزارش ہے خود بھی پڑھو۔ اگر یہ تمہیں اتنا شوق پیدا نہیں ہوا کہ خود حافظ قرآن بن جاؤ، لیکن کم از کم اتنا تو کرو، روزانہ تھوڑا سا وقت مقرر کرو، 20-25 منٹ روزانہ کے مقرر کر لو، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، 1 رکوع 2 رکوع جتنا اللہ توفیق دے، روزانہ زیارت کر، روزانہ تلاوت کر، تجھے زیارت کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ زیارت کرنے سے پہلے تو وضو کرے گا، وضو کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ جو اعضاء تو وضو کرنے میں اپنا چہرہ، اپنا بازو، سر کا مسا، پاؤں دھوئے گا، حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن میری امت کے لوگوں کے، نمازی لوگوں کے یہ وضو والے اعضاء چمکیں گے، جس سے مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرا امتی ہے۔ وضو کا بھی ثواب ملے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کشف عطا فرمایا تھا، دیکھ لیتے تھے کہ وضو کا یہ قطرہ جو گر رہا ہے، اس میں حسد دھل گیا، اس میں بغض دھل گیا، گالی دینے کا گناہ دھل گیا، یعنی بے شمار گناہ اللہ وضو کے پانی سے ہی دھو دیا کرتے ہیں۔ جب زیارت کرے گا اس کا ثواب، تلاوت کرے گا اس کا ثواب، اور پھر انشاءاللہ ایک دن اللہ تیری زندگی کو رنگین کر دے گا۔ اور اگر تلاوت کرتے 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 تیری موت آ گئی، کر دما دعا، لگتا تو ڈر ہے بھائی، کہنے گے بھی اسی بلایا سی عظمت قرآن سناؤ، حفاظ دی عظمت سناؤ، تے اچھے سانو بد دعاواں دین آ گیا۔ میں اگر موت کی دعا کرتا ہوں تو کوئی چھوٹی موٹی دعا نہیں کرتا، کیونکہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، صحت میں موٹا ہوں، لیکن قاری حنیف رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہوں۔ وہ ہمیں بد دعائیں دینا سکھا کر نہیں گیا، ایسی دعائیں دے کر اور سکھا کر کے گئے ہیں کہ جس سے ہر آدمی کا دنیا کا بھی بھلا ہو، قبر کا بھی بھلا ہو، حشر کا بھی بھلا ہو۔ تو میں یہ دعا نہیں کر رہا کہ آج موت آ جائے، میری دعا ہے جب ہماری موت آئے، اس پورے مجمع کے لیے دعا ہے، اس مجمع میں اگر کوئی سویا پڑا ہے اس کے لیے بھی دعا ہے، ننھے بچے اور بزرگ بابا جی کے لیے بھی دعا ہے کہ ہم سب کی جب موت آئے تو ہماری زبان پر قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ سبحان اللہ آکھا ہے، آمین نہیں آکھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میری امت کا جو بھی آدمی، یہ نہیں کہا کہ حافظ قرآن ہو، یہ نہیں کہا کہ قرآن کا مفسر ہو، مفتی ہو، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے، کوئی بھی آدمی جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا 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 دنیا سے چلا گیا، اپنی قبر میں چلا گیا، جس آدمی کی تلاوت کرتے کرتے موت آ گئی، حضور نے فرمایا اس آدمی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے ایسے آیا کریں گے جیسے ہم لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ مراد یہ کہ جیسے ہمیں شوق ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کر کے آئے، ایسے آدمی کی قبر کی زیارت کا فرشتے شوق رکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کی قبر کی ہم بھی زیارت کریں جو قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا گیا۔ اور اس نیت سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دو۔ جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا، خاص طور پر میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، حفظ کرنا شروع کر دو۔
نیت یہ بناؤ کہ میں پورا حافظ قرآن بنوں گا۔ ابھی تو نے ایک سورت یاد کی اور موت آ گئی، ایک سورت یاد کی اور موت آ گئی، پورا نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا لوگ تجھے قبر میں رکھ کر واپس آ جائیں گے، تیری قبر نہیں رہے گی، اللہ تیری قبر کو دارالقرآن بنا دیں گے، قرآن کی درسگاہ بنا دیں گے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اور فرشتوں میرے اس بندے کو قرآن حفظ کرنے کا شوق تھا، میں اللہ کے عرش سے لوح و قلم سے قرآن لیتے رہو اور میرے اس بندے کو یاد کراتے رہو۔ کل قیامت والے دن جب یہ بندہ جس کا ذوق تھا کہ میں قرآن کا حافظ بن جاؤں لیکن ایک سورت پڑھی اور دنیا سے چلا گیا، حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن جب یہ آدمی قبر سے اٹھے گا پورا حافظ قرآن بن کے اٹھے گا۔ اس لیے کوشش کیا کرو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ حفاظ بھی کریں، قرآن بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، امام بھی کریں، مقتدی بھی کریں، امیر بھی کریں، غریب بھی قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، جتنا پڑھنا ہوتا ہے اتنا پڑھیں۔ اور لوگوں آج تو میڈیا پر بھی فیس بک پر واٹس ایپ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے میرے جیسے لوگ بھی پیغامات چھوڑ دیتے ہیں، اتنا قرآن روزانہ پڑھو، سال میں اتنے ختم ہو جائیں گے، سال میں اتنے ختم ہو جائیں گے۔ اور لوگوں وہ تو بڑی وسعت ظرفی سے کام لیتے ہیں، سال میں ایک قرآن، سال میں 2 قرآن۔ اللہ کرے ہم اسی پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم سال میں ہی ایک ختم کرنے والے بن جائیں۔ لیکن کتنے لوگ ہمارے ملک پاکستان میں ہیں، اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر حاصل کردہ یہ ملک ہے، اسی ملک کے رہنے والے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بے شمار لوگ ایسے ہیں، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آ جاتا ہے، ایک سال گزر جاتا ہے، ایک سال میں ایک مرتبہ بھی قرآن ختم نہیں ہوتا۔ کیوں بھی جھوٹ بولا میں نے؟ ایسا آدمی میری یاداشت میں موجود ہے، کسی کی تذلیل کرنا مراد نہیں، سمجھانا مراد ہے۔ ایسا آدمی میری یاداشت میں موجود ہے، ایک سال میں کیا زندگی پوری گزر گئی، ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھا۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، بال بچڑ دار ہے، خاندان کا سربراہ ہے، کہنے لگا قاری صاحب یہ پریشانی وہ پریشانی۔ میں نے اس کو قرآن مجید کی ایک آیت بتائی کہ یہ پڑھا کر انشاءاللہ تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے کہنے لگا قاری صاحب میں قرآن پڑھا ہوا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یار چلو ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ میں نے اس کو آخری سپارہ 30واں سپارہ اس کی ایک بڑی بہترین صورت بتلائی۔ بہترین میں نے اس لیے کہی کہ اس میں ہمارے نبی کی عظمت، بلکہ یوں کہوں ہمارے نبی کی صورت اور سیرت موجود ہے، جس کو سورت النبی، سورت الضحیٰ والضحیٰ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ پڑھ لیا کر۔ کہنے لگے قاری صاحب مجھے آخری 10 صورتیں بھی نہیں آتی، آخری 10 بھی نہیں آتی، آپ مجھے والضحیٰ کہہ رہے ہیں جس کا نام لینا نہیں آتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، اگر اللہ نے سوال کر لیا زندگی میں کتنی مرتبہ تو نے قرآن ختم کیا تھا، اور میرے جیسا نکمہ اگر یوں کہہ دے مولا آپ کی تمام باتیں ٹھیک ہیں لیکن میں نے زندگی میں سال میں ایک قرآن بھی ختم نہیں کیا، اور لوگوں اس وقت ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ جہنم نہیں بلکہ جہنم کی گہری گھاٹیوں میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ اور لوگوں اگر ایسا ہو گیا برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہمارے پلے کچھ نہ رہے گا۔ اس لیے زندگی میں عادت بناؤ، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ چلو جو ان پڑھ ہے جنہوں نے پڑھا کوئی نہیں، اتنی مقدار مقرر کر لو کہ ایک سال میں تو ایک قرآن ختم ہو جائے۔ میں نے آج ابتدا میں ہی جو ہے نا جی وسعت ظرفی سے کام لے لیا، سال میں ایک ختم، یہ بہت میں نے چھوٹ دے دی، ورنہ چھوٹ نہیں ہے۔ چھوٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس دھرتی پر ایسے لوگ گزرے ہیں جو
روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جھوٹ سناتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں، دن میں 24 گھنٹے، اس میں سے 8 گھنٹے سونا، روٹی کھانا، نماز پڑھنا، کمائی کرنے جانا، بتاؤ ایک دن میں کیسے ہو سکتا ہے قرآن ختم؟ میں پھر کہا کرتا ہوں کہ بھائی میں نے کب کہا کہ تو ختم کر لے گا؟ میں نے تیرے لیے تو بات نہیں کی، میں نے یہ بات ان لوگوں کے لیے کی ہے جو اللہ سے یاری لگاتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں زبان میں چاشنی عطا فرماتے ہیں، ٹائم میں برکت عطا فرماتے ہیں، وہ چند گھنٹوں میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال، 1.25 سال 1.5 سال پہلے کی خبر ہے، ایک بچے نے 11 سال کا بچہ جس نے قرآن ختم کیا اور بہترین قرآن یاد کیا اور 11 گھنٹوں میں مسلسل بیٹھ کر اپنے استاد کو 11 گھنٹوں میں پورا قرآن سنایا۔ یہ اس بچے کا کمال کوئی نہیں، اس مالک کائنات کا کہ یہ کمال ہے، اس کی قدرت کے کام ہے، جس کی زبان میں چاشنی پیدا کر دے، جس کی زبان میں قرآن کی مٹھاس پیدا کر دے، وہ پڑھتا پڑھتا تھکتا کوئی نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ روایات میں ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ یہ بھی تقریباً روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے امام عاصم رحمت اللہ علیہ جس گھر میں زندگی گزاری، جب موت آئی جس گھر کے اندر، واقعات میں لکھا ہے اپنے گھر میں رہتے رہتے 24,000 قرآن مجید ختم کیے تھے۔ ان کے بیٹے امام شیبہ، ان کے شاگرد امام شیبہ رحمت اللہ علیہ، ان کی جس گھر کے اندر رہتے رہتے زندگی گزری، اس گھر کے اندر 18,000 قرآن مجید ختم کیے۔ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں، اس میں لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کشمیر میں میرے ایک چچا تھے جس گھر میں انہوں نے زندگی گزاری، ایک گھر کے اندر انہوں نے 4,000 قرآن مجید ختم کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس گھر میں ان کا جنازہ اٹھا، جہاں ان کا انتقال ہوا، 7,000 قرآن مجید ختم کیے۔ روزانہ رات کو ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے بیدار ہو کے وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو کر 2 رکعتوں کی نیت باندھ کر کبھی 15 سپارے کبھی پورا قرآن تلاوت کر دیا کرتی تھی۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، وقت قریب ہے، بیٹوں کو بلایا، فرمایا کم از کم میرے اس کمرے کے اندر کوئی گناہ والی بات نہ کرنا، کوئی گناہ نہ کرنا۔ بیٹے کہنے لگے ابا منع کرو تو ہر جگہ سے منع کرو، صرف اپنے کمرے سے کیوں منع کرتے ہو؟ فرمایا میرے بیٹوں یہ میرے کمرے کی دیواروں کی اینٹیں گنتی کر لو، جتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں میں نے ایک ایک اینٹ کے بدلے ایک قرآن ختم کیا ہوا۔ جس گھر میں رہے اس کا حق ادا کر گئے۔ گزارش یہی ہے قرآن پڑھو، پڑھتے پڑھتے چلے جاؤ۔ چھوٹی سی سورت ہے سورت اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ قرآن مجید کی سورت میرے اللہ کو بڑی پسند ہے چھوٹی سی لیکن اللہ کی بہت بڑی عظمت اس میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا اے ابو ہریرہ جو آدمی اس سورت کی، اخلاص سورت کی، قل هو اللہ احد والی سورت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، فرمایا وجبت لہو جنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھو، دکان پہ بیٹھے ہوئے پڑھو، مزدوری کرتے ہوئے پڑھو، کھیت میں بیٹھے ہوئے پڑھو، باغات میں بیٹھے ہوئے پڑھو، اپنی گاڑی چلاتے ہوئے پڑھو، آتے پڑھو جاتے پڑھو، زندگی میں پڑھتے رہو، کاروبار میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، اور جب موت آئے گی اللہ جنت عطا فرما دیں گے، جنت عطا فرما دیں گے۔ تو بھی ایک تو گزارش یہی ہے
کہ خود قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور اگلی گزارش یہ ان مساجد، مدارس، طلباء، علماء، صلحاء، ان سے محبت بھی کیا کرو، تعاون بھی کیا کرو۔ سب سے بڑا تعاون میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کم از کم روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھ کے ان کو دعائیں دیا کرو، اس نیت سے ہی دے دیا کرو کہ ان کو دعا دیں گے میرا اپنا بھلا ہو جائے گا، تو ان کو دعائیں دیں۔ جس کو اللہ نے جتنا مال دیا، جتنی توفیق دی، اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں بھی مدارس ہیں، علماء ہیں، تھوڑی سی ایک کڑوی سی بات کرنے لگا ہوں، برداشت کر جانا۔ ہم مساجد کے طلباء کے لیے، علماء کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی مولوی کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ دیتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ یہ زکوٰۃ عشر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تھوڑی سی یہ عادت بناؤ، اپنے لیے بات نہیں کر رہا، الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ کھلا پلا کے سلاتے ہیں، اپنے لیے بات نہیں کر رہا۔ جہاں جہاں بھی علماء صلحاء، دیکھیں آپ کے چکوال کا پتہ نہیں، میں ملتان کی بات کرتا ہوں، 12,000، 15,000، 14,000، 16,000، اس سے بڑی کوئی تنخواہ نہیں ہے علماء صلحاء ان قراء کی، حفاظ کی۔ پتہ نہیں چکوال والے کنی دیں گے، ایسے ہی ہے، اتنی تنخواہیں ہیں۔ مجھے بتاؤ اس مجمع میں سے کوئی کہے کہ میں کر سکتا ہوں 15,000 میں دیتا ہوں گھر کا 1 مہینے کا خرچہ چلا کے دکھاؤ۔ ان کو بس قرآن کی برکت سے اللہ ان کے پیسے میں برکت ڈالتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وقت نہیں رہا، بڑی باتیں کرنے کو جی چاہتا تھا، میں ایسے واقعات جانتا ہوں، اساتذہ قرآن پڑھانے والے استادوں کی بات کر رہا ہوں، طلباء کی نہیں۔ بعض اوقات ان پر ایسا وقت آتا ہے، گھر میں بچہ بیمار ہے، گھر میں بچہ شدید بیمار ہے، بیوی کہتی ہے قاری صاحب قرآن پڑھا پڑھا کے تھکا نہیں ہے، کہیں سے پیسے لے آ، بچے کی دوائی بھی لے کے آنی ہے، 5 دن سے سخت بخار ہے، شدید بخار ہے۔ قاری صاحب کہتا ہے تو بھی دعا کر، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کوئی سبب بنا دے، میرے پاس 10 کا نوٹ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، دوائی کہاں سے لائے۔ میں جانتا ہوں ایسے واقعات۔ ایک قاری صاحب میرے پاس آئے، قاری یاسین ان کا نام، میں نے پوچھا قاری صاحب تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگے قاری صاحب تنخواہ تو 6,000 ہے، لیکن یہ پوچھو کہ کتنے عرصے سے ملی نہیں ہے۔ تنخواہ 6,000 ہے، یہ پوچھو ملی کتنے عرصے سے نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت بتلا دو، فرمانے لگے کہ 8 مہینے ہو گئے مجھے تنخواہ نہیں ملی۔ اور میں نے کہا اللہ کے ولی کیسے گزارا کرتا ہے تو؟ کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ بچے بیمار نہیں ہوتے، کیسے تیرا گزارا ہوتا ہے؟ کہنے لگا قاری صاحب بس قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، اندر کا آدمی ہوں۔ زکوٰۃ صدقات کے علاوہ بھی ان حضرات کا تعاون کیا کرو، خاموشی سے ہاتھ میں دے جایا کرو۔ وہ تیرا 100 کا نوٹ، وہ تیرا 500 کا نوٹ ضائع نہیں ہوگا۔ این ممکن ہے قاری صاحب کو بچے کی دوائی کے لیے 500 کی ضرورت ہو، تو خاموشی سے دے کے چلا گیا، رات کو تو نے خراٹے لیے، نرم گرم بسترے پہ سویا، قاری صاحب کا بچہ بیمار تھا، اس نے دوائی لی، تو سویا پڑا ہوگا، قاری صاحب رات کو قرآن پڑھ کے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہو، تو سویا ہوا ہوگا، اللہ تیرا بیڑا پار فرما دیں گے۔ گزارش ہے ان حضرات کا تعاون بھی کیا کریں۔ زکوٰۃ صدقات میں نے بات کی ہے، شرط لگائی ہے، یہ ان میں سے بھی کریں، طلباء کے راشن اور ساری چیزوں کے لیے، اس سے ہٹ کر بھی ہدیے کی صورت میں بھی کیا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔